اور ابھی خبر دے مارشل سید آصم منیر ایران کے سرکاری دورے پر روانہ ہو گئے ہیں. ہم خبر آپ کو آگاہ کریں ہیں. فیلڈ مارشل اس دورے کے دوران ایران امریکہ مذاکرات، خطے میں امن اور دیگر اہم امور پر بات کریں گے. لائق الرحمان سے اس بارے میں مزید جانتے ہیں. اپڈیٹ کیجیے لائق. سیکورٹی وزارت نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ چیف آف ڈیفینس فورسز آرمی چیف فیلڈ مارشل سید آصم منیر ایران کے سرکاری دورے پر روانہ ہو گئے ہیں. ان کا دورہ ایران بنیادی طور پر ایران امریکہ بات چیت، خطے میں قیام امن اور دیگر اہم امور پر بات چیت کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اس دورے کے دوران فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی اہم اعلیٰ ایرانی شخصیات سے ملاقات ہوگی، جس میں توقع کی جا رہی ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والی بات چیت کے حوالے سے کچھ اہم معاملات آگے بڑھیں گے. آگے اس حوالے سے خطے میں قیام امن کے فروغ کے لیے جو پاکستان کی طرف سے دیر با کوششیں گزشتہ چند ماہ سے جاری ہیں اور مسلسل کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کسی طرح خطے میں امن و استحکام کو یقینی بنایا جا سکے، تو اسی سلسلے میں فیلڈ مارشل سید آصم منیر روانہ ہوئے ہیں سرکاری دورے پر ایران، اور ان کی اہم اعلیٰ ایرانی شخصیات سے ملاقاتیں ہوں گی. جی شاید لائق کتنے روز کا یہ دورہ ہوگا معلوم ہوا؟ جی سیکورٹی ذرائع اس حوالے سے صرف اتنا بتا رہے ہیں کہ یہ ایک اہم سرکاری دورہ ہے جس کے طوالت اور دورانیے کے بارے میں کسی قسم کی کوئی چیز شیئر نہیں کی گئی. تاہم توقع کی جا رہی ہے کہ اگر اس میں کسی نوعیت کی کوئی پیش رفت کے امکانات بڑھے تو یقیناً اس کی طوالت بڑھ بھی سکتی ہے. فی الحال یہ ایک مختصر دورہ ہو سکتا ہے اور اس میں ان کی اعلیٰ جو ایرانی شخصیات ہیں ان سے ملاقاتوں میں دیکھنا ہے کہ ان ملاقاتوں میں کیا پیش رفت ہوتی ہے، کن امور پر دونوں جانب سے کچھ معاہدے کے حوالے سے جو کافی ٹھیک ہے. لائق الرحمان اپڈیٹ کرے تھے آپ کا شکریہ. اور اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے سینئر اینکر پرسن کامران خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کامران صاحب، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اس سے قبل ایران میں موجود ہیں اور اب فیلڈ مارشل سید آصم منیر ایران کے سرکاری دورے پر روانہ ہوئے ہیں. کتنا اہم ہے یہ دورہ؟ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہم اس دورے سے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ فیلڈ مارشل آصم منیر جو ہماری اطلاعات ہیں وہ آلریڈی تہران میں ہیں اور وہ تہران پہنچ چکے ہیں. اور یہ ان کی روانگی جیسا کہ کل یہ خبریں آئی تھیں، یہ مشروط تھی اس بات سے کہ جب وہاں کوئی میننگ فل، پازیٹیو اور کوئی ٹھوس ڈیولپمنٹ ہوگی، جب ہی فیلڈ مارشل اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل آصم منیر وہاں پہنچیں گے. اور اس لیے اب یہ تمام ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ میننگ فل، پازیٹیو اور ٹھوس ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں تہران میں. امریکہ اور ایران کے درمیان امن جو مذاکرات ہو رہے ہیں، جو مصوروں کا تبادلہ ہوا ہے، اس کے بعد ایک اس انداز کی ایک ٹھوس ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ جو کہ ایک معاہدے کا آگے چل کے شکل لے سکتی ہے. لیکن ایک مستقل جنگ بندی ہم توقع کر سکتے ہیں کہ بہت جلد ہم اس کا اعلان سن سکتے ہیں. اور خبروں کے مطابق اس کے بعد ایک فریم ورک کا تبادلہ ہو جائے گا، ایک مسودہ جو کہ جس کی بنیاد پر آگے چل کے، جس کو ہم مفاہمت کی یادداشت کہہ سکتے ہیں، MOU کہہ سکتے ہیں، ایک فریم ورک کہہ سکتے ہیں، جس کی بنیاد پر پھر مستقبل میں جو زیادہ امپورٹنٹ مسائل ہیں، جس میں ایران کا جوہری پروگرام ہے، جس میں اور دوسرے مسائل ہیں، اس پر پھر بات چیت جو ہے وہ حج کی چھٹیوں کے بعد جو ہوگی، جب حج کا یہ سیزن ختم ہوگا، یہ حج کا زمانہ ختم ہوگا، اس کے فوراً بعد جو ہے پھر وہ مذاکرات کا آغاز ہوگا. بہرحال اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت ٹھوس ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے اور جنرل آصم منیر وہاں تہران پہنچ چکے ہیں. اور یہ ان کی آمد ایران ہوئی اسی وجہ سے ہے کہ محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ، جو اس سے پہلے 3 دن ایران میں رہے تھے، اس کے بعد پھر وہ چند گھنٹوں کے لیے پاکستان آئے اور اس کے بعد پھر واپس وہ ایران گئے. اور پھر پورا دن کل ان کی جو ہے وہ ملاقاتیں وہاں پہ ایران کے پریزیڈنٹ مسعود پزشکان، پاسداران کے کمانڈر ان چیف، دوسرے ایرانی حکام کے ساتھ کل ان کی رہی. اور یہی تمام ذرائع کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو ان کا فیڈ بیک تھا راولپنڈی کو اور پاکستان میں، اور وہ بہت ٹھوس ڈیولپمنٹ کا فیڈ بیک ہے، اور جس کی اطلاعات جو ہے وہ امریکی لیڈرشپ کو بھی جا چکی ہے. اور اس حوالے سے اب تمام ذرائع کہتے ہیں کہ ہم پہلی بار ایک ایسے ماحول کی طرف آ گئے ہیں
جہاں پر کہ ہم ویسٹ ایشیا کے دوران میں یہ جاری جنگ کے حوالے سے ایک امن کا ماحول دیکھ سکتے ہیں اور ایک امن کے ماحول کے حوالے سے ایک ٹھوس ابتدا دیکھ سکتے ہیں، اور جس کا کہ امکان یہی ہے کہ ہم بہت جلد اس کی خبریں آئیں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک بڑا بریک تھرو ہے جو کہ تہران میں ہے، جس کے لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر تہران پہنچ چکے ہیں، اور بلکہ ان کو پہنچے ہوئے بھی کئی گھنٹے ہو گئے ہیں۔ اور کامران صاحب، جس طرح سے فریم ورک کی آپ بات کر رہے ہیں، یقیناً آئندہ چند دنوں میں ہم ایک بریک تھرو دیکھنے جا رہے ہیں، ممکنہ طور پر آپ کے خیال میں وہ فریم ورک کیا ہوگا؟ دیکھیے، یہ ایک بہت 47 سال سے امریکہ اور ایران کے درمیان جو ہے وہ ایک کانفلکٹ کی صورتحال ہے، بہت ہی 4 دہائیوں سے زیادہ یہ ایک طویل تنازع ہے جو کہ دونوں ملکوں کے درمیان ہے، اور یہ 47 سال طویل دشمنی جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ وہ ایک ایسے سمجھوتے کی جانب آگے بڑھ رہی ہے جس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو 47 سالہ تنازع ہے یہ ختم ہوگا، اور اس میں بنیادی چیزیں بہرحال ہر صورت میں جو امپورٹنٹ ہے ایران کے لیے وہ یہ ہے کہ اس پر پابندیاں ختم ہوں، اس پر جو سینکشنز ہیں، ویسٹرن سینکشنز ہیں، امریکن سینکشنز ہیں، وہ ختم ہوں، اس کے جو ایسٹس فروزن ہیں، منجمد ہیں، وہ غیر منجمد ہوں، وہ انفریز ہو جائیں، اس کی دنیا کے اندر، اکانومی کے اندر انٹیگریشن ہو سکے، اس کی جو ایک تو، اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایران کی ساورنٹی، ایران کی جو ریزیلینس ہے، جو ایران کے عوام نے جو جس ولولے سے اور جس طریقے سے اس پورے دباؤ کا اور اس پورے زمانے کا سامنا کیا ہے، اس کی جو ہے وہ پوری ریکگنیشن جو ہے وہ نظر آئے، اور پھر اس پوری صورتحال میں اس کے بعد وہ جو ایک بڑی وجہ ہے کہ کیا ایران کبھی جوہری ہتھیار بنائے گا، ایران کیا کبھی جوہری ہتھیار استعمال کر سکتا ہے، کیا ایران کو یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے انرچ یورینیم کو اپنے پاس رکھے اور اسے مزید انرچ کر سکے۔ تو یہ تمام چیزیں تو ایران پہلے ہی کنسیڈ کر چکا ہے، وہ کہہ چکا ہے کہ وہ اس کا کوئی ارادہ جوہری ہتھیار بنانے کا نہیں ہے۔ آیت اللہ خامنہ ای شہید جو ہے وہ اس حوالے سے فتویٰ دے چکے ہیں کہ ایران کبھی جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا اور نہیں بنانے چاہیے، اور اس حوالے سے تو یہ چیزیں جو ہے یہ ایک حد تک جو ہے وہ اب لاک ہو چکی ہیں۔ تو اب تو ایک جو سفر شروع ہو چکا ہے، یہ ایک امن کا سفر ہے جو شروع ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا سرکاری اعلان اور اس کی سرکاری جو اطلاعات ہے وہ ہمیں ملیں گی انشاءاللہ اگلے چند گھنٹوں کے اندر، یا کل تک جو ہے وہ ہمیں ملیں گی، اور پھر اس کے بعد ہم کہہ سکیں گے کہ جی کہ یہ ایک بہت بڑا کریٹیکل بریک تھرو جو ہے وہ اب ہو چکا ہے۔ یقیناً ایک بڑا کریٹیکل بریک تھرو ہو چکا ہے۔